السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ غم کا دن ہے اور ان ایام میں جبکہ مختلف اموات کا سلسلہ روزانہ سننے کو مل رہا ہے، اسی دوران ہم نے اپنے بہت سے اپنوں کو کھویا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جن کا چلے جانا ہمارے درمیان سے امت کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے شہر کے لیے تعزیتی میٹنگ ہے، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، زوم میٹنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غموں کو ساجھا کر سکیں، اپنے غموں کو ایک دوسرے کے ساتھ غموں میں شریک ہو سکیں۔ آج ہمارے درمیان سے گئی ہیں، یقیناً وہ سب عظیم ترین ہستیاں تھیں، جن کے علم و فضل، تقویٰ پرہیزگاری اور علوم و فنون میں، مختلف علوم و فنون میں ان کی مہارت سورج کی طرح روشن تھی۔ دنیا ان کے فضل و کمال کو سمجھتی تھی اور جانتی تھی۔ دوسری شخصیت ہمارے بڑے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کی ٹونک میں خاص طور سے علم کے زوال کے دور میں جب علماء سے، حفاظ سے اور اہل تقویٰ سے خالی ہو رہا تھا، ایسے وقت میں انہوں نے علم کو زندہ رکھا اور اپنی نسلوں تک اس امانت کو، جس امانت کو انہوں نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا تھا، اس امانت کو اپنی نسلوں تک منتقل کیا۔ قرآن کریم کے علم کو حضرت مولانا قاری سلیم اللہ صاحب واصف نے پوری زندگی اس کو پڑھا کر، اس کو لکھ کر، اس کو سنا کر اور زندہ رکھا۔ آپ نے زندگی بھر امامت فرمائی، آپ بہترین خطاط تھے، عظیم قرآن کریم کے قاری اور مقری تھے۔ آپ کی شخصیت جن ہماگو اور مختلف النوع علوم کی حامل تھی، اتنے علوم کا ایک شخصیت میں جمع ہو جانا اگر ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یقیناً قاری سلیم اللہ صاحب واصف فرقانی، جنہوں نے اپنے علوم کے ذریعے سے، چاہے وہ تاریخ گوئی کا علوم ہو، چاہے وہ قرآن و سنت کا علوم ہو، فقہ و فتاویٰ کا علوم ہو، چاہے سحر افطار کے نقشے کا علم ہو یا دیگر علوم ہو، ان میں مہارت حاصل کی اور ان کا جس فن میں انہوں نے قدم رکھا اس میں کمال حاصل کیا۔ آج ہمارے درمیان ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے بہت سارے ذمہ دار آج اس آن لائن میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اولاً میں آج عبدالحسیب صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ میں بہت دن سے خود خواہش مند تھا کہ جب تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو الحمدللہ زوم کے ذریعے اور اس طرح سے میٹنگ کی جا سکتی ہیں اور ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں قاری عبدالحسیب صاحب کا اس وقت بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ ہمارے درمیان محترم جناب حافظ منظور صاحب کی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی ممنون ہوں اور دیگر سبھی شرکاء کا ممنون ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ اپنے بزرگوں کی خوبیوں کو بیان کرو، اپنے مرحوم بزرگوں کی خوبیوں کو بیان کرو، اور آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمارے درمیان حضرت مولانا عمر خان صاحب بھی ہمارے درمیان سے اچانک چلے گئے، جو اپنی اس عمر میں بھی بہت ساری ذمہ داریاں، چاہے وہ نکاح خوانی کی ذمہ داری ہو، چاہے طلباء کو پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ہو،
یا دیگر اور ذمہ داریاں ہوں ان کو بحسن خوبی انجام دے رہے تھے۔ حضرت مولانا عمر خان صاحب کی پیدائش اس سن اور اس سال میں ہوتی ہے جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ 30 نومبر 1947 کو حضرت مولانا محمد عمر خان صاحب ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو علم و فضل کا مہتاب اور آفتاب خاندان تھا۔ ایسی ذات گرامی کہ جن کو حضرت قاضی عرفان خان صاحب قاضی القضات ناظم عدالت شرع شریف آخر ناظم عدالت شرع شریف کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ ان کے سامنے ان کی تربیت یا ان کی گود میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ یقیناً مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے۔ ان کی شخصیت تاریخ گو بھی تھی، حکیم بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ یقیناً ان کی پرورش میں پانے والا انسان باکمال ہی ہو سکتا ہے۔ مولانا عمر خان صاحب کے والد محترم مولانا عمران خان صاحب ہیں، دادا محترم قاضی عرفان صاحب اور ان کے والد محترم قاضی عبدالحلیم صاحب اور ان کے والد محترم قاضی عبدالکریم صاحب اور ان کے والد محترم مفتی محمد صاحب اور ان کے والد محترم ملا عرفان رامپوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کا کاملان رامپور میں جن کا تفصیلی ذکر موجود ہے، جو ملا بحر العلوم کے خاص شاگردوں میں رہے ہیں، جن کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ مولانا عمر خان صاحب گھر کی تربیت، والدین کی تربیت اور خاندان کی تربیت بہت اچھی باتیں ہیں، اور ابتدائی تعلیم کے بعد ہی بچپن ہی میں اپنے والد محترم کے حکم اور حضرت علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مشورے سے ندوۃ العلماء سے کرتے ہیں، اس پوری زندگی کا رہا ہے، خاص شاگرد خاص رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا عمران خان صاحب سے بھی مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ کا خطوط لکھنے اور خطوط بھیجنے کا سلسلہ اور باہمی رابطہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قاضی عرفان صاحب کے پاس بھی مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط آیا کرتے تھے اور ان کے پاس سے آیا کرتے تھے۔ کچھ خطوط جیسا کہ مجھے حضرت مولانا عمر خان صاحب نے بتایا کہ کچھ خطوط حضرت مفتی اسلام کے مولانا کے پاس موجود تھے جو قاضی عرفان صاحب کے نام تھے، کچھ خطوط مولانا عمران خان صاحب کے نام تھے جو محفوظ تھے، اور مولانا والد محترم کے ہمارے والد محترم کے نام سے بھی کئی خطوط مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے گھر میں الحمدللہ موجود ہیں، جو میں نے بذات خود جس کو دن کا مطالعہ کیا ہے۔ محترم دوستو، ابتدائی طور پر ندوۃ العلماء سے متعلق ہو گئے اور پھر کئی سال ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے مکمل عالمیت کا کورس کیا اور مکمل فضیلت کا کورس کیا۔ عالمیت اور فضیلت مکمل ہونے کے بعد علم کی جستجو ابھی باقی رہی، اور علم الابدان اور علم الادیان جو دونوں علوم تھے خاندانی طور پر بھی وراثت میں ملے تھے، اور بہرحال بزرگوں میں ان دونوں ہی علوم کا رواج رہا ہے۔ حضرت مولانا عمران خان صاحب خود حکیم بھی تھے اور عالم بھی تھے، قاضی عبدالحلیم صاحب، عبدالکریم صاحب، قاضی عرفان صاحب، یہ جتنے بزرگ ہیں سب حکیم بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ تو مولانا عمر خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جے پور میں راجستھان طبیہ کالج سے متعلق ہو گئے، وہاں داخل ہو گئے اور وہاں تقریباً 3 سال مستقل رہ کر انہوں نے کا کورس مکمل کیا، اور اس طرح سے وہ مکمل حکیم، باضابطہ حکیم بھی اور رجسٹرڈ حکیم بھی ہو گئے۔ پھر بھی علم کی جستجو اور دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق، اور ان کو JNU یونیورسٹی لے جاتا ہے، جہاں رہ کر تقریباً 5-6 سال تک رہ کر وہاں مختلف علوم و فنون حاصل کرتے ہیں، اور وہاں سے مکمل فارغ ہونے کے بعد پھر ٹاپ میں آ کر مدرسہ فرقانیہ کی خدمت ہے، قضات کی خدمت ہے اور دیگر خدمات اور تصنیف و تعلیف کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ وہ شخصیت جو سن 47 میں جس کی پیدائش ہوتی ہے، ان کا انتقال 7 مئی 2021 کو انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مہمانوں کی طرح جاتے ہیں اور ولیوں کی طرح انتقال ہوتا ہے، اور دیکھنے والے، خاندان والے اور ہم لوگ آپ حضرات کے سامنے اظہار کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک موقع ہے، مبارک لمحات ہیں، جمعۃ الوداع کا خاص وقت ہے، جامع مسجد ٹونک میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں خدا آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اور آخر عشرہ
جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، یقیناً انشاءاللہ آگ سے خلاصی کے لیے ان کے لیے آگ سے خلاصی کے فیصلے ہوئے ہیں۔ دوسرا جمعۃ الوداع، جو عظیم ترین جمعے کا دن، اور پھر عین وقت جب کہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی تو اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں سانس میری قابو میں آ جائے تو میں نماز پڑھوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مہینہ مبارک ہے، دن مبارک ہے، ساعت مبارک ہے، اور تیاری نماز کی ہے، اور استنجا خود نے کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اور ایسے وقت میں خود جو ہے 1-1.5 منٹ میں اچانک ان کی روح پرواز کر جانا، ایسا محسوس ہوا کہ وہ خوشی بخوشی اپنے رب سے ملنے چلے گئے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ ہمارے ذہن میں آنے لگی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ہماری طرف لوٹ آ۔ اور کئی روز سے وہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ورد، کل نفس ذائقۃ الموت کا ورد ان کی زبان زد تھا۔ بہرحال وہ مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تیسری شخصیت ہمارے درمیان مولانا قمر صاحب کی تھی، جو واقعتاً ہر دل عزیز تھے، جن کے انتقال پرملال سے ایک پورے شہر میں شوق کی لہر اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ پورے راجستھان سے لوگوں میں افسوس ظاہر کرنے والے پورے راجستھان کا ماحول رنجور ہو گیا۔ ایسے وقت میں ہم اپنے مرحومین کو ہم نے کھویا ہے۔ مولانا قمر صاحب جامع مسجد میں 35-40 سالوں سے امامت فرما رہے تھے، امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور عربک اینڈ پرشین انسٹیٹیوٹ جہاں حضرت مولانا عمر خان صاحب بھی جس سے وابستہ رہے اور ریسرچ اسکالر رہے، وہاں مولانا قمر صاحب بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور وہ شریعت کا ریکارڈ جو ہمارے درمیان ہماری نظروں سے اوجھل تھا، مولانا عمر صاحب اور قمر صاحب کی محنتوں اور مولانا جمیل صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ اس کی 12 جلدیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کتاب الطلاق اور کتاب المیراث کی شکل میں۔ بہرحال مولانا قمر صاحب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور اس لاک ڈاؤن کے دور میں ان کے جنازوں کو دیکھ کر مجھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ گیا کہ ہمارے جنازے ہمارے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے، اور ان کے چہرے کی رونق اور چہرے کی ان کی کشش اور چمک اور دمک کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آنے لگا کہ نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ بر آیت تبسم بر لب اوست۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور مولانا قمر صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے ان کے انتقال کو گزرے تھے کہ اچانک ان کی اہلیہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو بہرحال پورے گھر والوں کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک عجیب سی خبر تھی اور تکلیف دہ خبر تھی کہ ایک بڑا جنازہ گھر میں رکھا ہوا تھا، پھر دوسرا جنازہ بھی اسی وقت میں انتقال ہو گیا۔ مرحومہ جمیلہ بھی ان کا نام تھا، بے پناہ خیرخواہی کرنے والی اور سخاوت کرنے والی عورت تھی، اور اپنے میاں سے زندگی بھر محبت کرتی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا جنازہ آپ کے ہی ساتھ اٹھنا چاہیے، ان کی خواہش بھی یہی تھی۔ اور آپ اتفاق دیکھیں کہ مولانا قمر صاحب کا انتقال ہوا اور 3-4 گھنٹے کے بعد انہیں صبر بھی نہیں ہوا اور وہ بھی انتقال کر گئے، ان کی روح بھی پرواز کر گئی، اور ان کے تمام کام اس جلدی اور اس وجلت میں ہوئے کہ مولانا قمر صاحب کا کہ اس سے پہلے دفن ہو گئی، جا کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ گویا اپنے زبان حال سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر سے پہلے میں دفن ہو جاؤں گی، اے زمین میں تیرے پاس آ رہی ہوں، پہلے میرا حساب کتاب لے، اے فرشتے میرا حساب کتاب کرنا، بعد میں میرے شوہر کا حساب کتاب کرنا۔ یہ محبت کی لازوال تاریخ لکھ کر چلی گئی۔ اللہ دونوں کو مغرق رحمت کرے۔